فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سبحان اللہ، میں نے اپنا محبوب دے کے تم پر احسان کیا ہے، بس یہ طاقتیں ساری تمہیں اب میسر آ گئی ہے اور میرے محبوب کی وجہ سے میسر آئی ہے، میں نے تم پر احسان کیا۔ اب اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا، ایسا رسول دیا کہ جو قرآن کی آیات پڑھ کے ہمیں سناتا ہے، سبحان اللہ، حکمت کی باتیں ہمیں بتاتا ہے اور گمراہی سے ہمیں نکال کے رشد و ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے۔ تو اس نبی کی باتیں کرنا، اس نبی کی شان بیان کرنا، اس نبی کی عظمت کے تذکرے کرنا، یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ صرف ہم ہی نہیں، اللہ کے محبوب نے بھی اپنی مدح سرائی اپنے صحابہ سے کروائی۔ کیسے کروائی؟ جس طرح ہم بیٹھے ہیں نا، ہمارا یہ اجتماع ہے، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، یہ ایک اجتماع ہے۔ اس اجتماع میں ہم اپنی بساط کے مطابق اللہ کے پیغمبر کی مدح سرائی بیان کر رہے ہیں، مگر ایک وہ محفل ہے کہ جس محفل میں جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ خود موجود ہے، جس کی عزت و عظمت بیان کی جا رہی ہے وہ خود موجود ہے، نہ صرف موجود ہے بلکہ جس سے وہ چاہتا ہے اس سے اپنی تعریف کرنے کے لیے کھڑا کرتا ہے کہ آپ اٹھے میری تعریف کرے گا۔ یہ تعریف کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تعریف کروانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ اس وقت عرب کا ہر دوسرا بندہ شاعر تھا، شاعری میں وہ بڑی بڑی داستانیں بیان کر دیتے تھے، ہجو بیان کرتے تھے، اور بعض لوگ ایسے تھے جو حضور کی گستاخی میں ہجو بیان کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جن کو کھڑا کیا نا، وہ حضور کے ایسے شاگرد ہوتے تھے کہ جو براہ راست حضور سے علم سیکھتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حسان آپ کھڑے ہو۔ اچھا، یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے، آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ مجمع میں۔ آپ مجمع میں بیٹھے تھے، اور مجمع کون سا ہے؟ آپ کے تربیت یافتہ لوگوں کا، یعنی آپ کے صحابہ کا مجمع ہے، اور اس مجمع میں آپ یہ اعلان فرماتے ہیں، ممبر لے آؤ، ممبر رکھو۔ ممبر رکھ دیا گیا، فرمایا حسان تم کھڑے ہو، کھڑے ہو کے اس ممبر کے اوپر بیٹھو، اوپر بیٹھ کے پھر ان لوگوں کے سامنے میری تعریف کرو۔ یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ یہی میلاد ہے نا، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے کہاں میلاد منایا؟ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ خرافات کرتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، اور آج کل استغفر اللہ خرافات بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اللہ ہمیں ایسی خرافات سے بچائے۔
بدقسمتی سے حضور نے تو روزہ رکھا ہے نا پیر والے دن. ہم میں سے کون ہے جو پیر والے دن روزہ رکھتا ہے؟ ہم عاشق یا اپنے آپ کو محب تو کرواتے ہیں نا، لیکن کوئی ہوگا ہماری صفوں میں جو پیر کا روزہ رکھتا ہو، کوئی ہوگا جو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتا ہوگا، اور وہ ہزاروں میں ہوگا، سینکڑوں میں بھی نہیں. اور حضور کی تعریف کرنی ہے، حضور کی مدح سرائی بیان کرنی ہے تو اس انداز سے بیان کی جائے نا کہ جس طرح حضرت حسان نے بیان کی ہے. منبر پہ بٹھایا اور خود حکم دیا کہ تم اب میری تعریف کرو. سبحان اللہ. تو حضرت حسان کیا فرماتے ہیں؟ جیسا انہوں نے دربار نبوت سے علم سیکھا تھا، اس علم کی ترجمانی آپ منبر پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. محبت سے کہیے سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا حسین تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. عینی یہ بات تصیرہ، یعنی وہ خود اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ میری آنکھ نے، لم ترکت عینی، آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. کسی نے آگے کہا معاذ اللہ آپ جیسا بدصورت، معاذ اللہ نقل کفر بس میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی. آپ نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا. کوئی دوسرا آ گیا، اس نے کہا آپ جیسا حسین کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں. آپ نے فرمایا تو نے بھی ٹھیک کہا. کوئی تیسرا آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ جس نے آپ کو بدصورت فرمایا اسے بھی آپ نے فرمایا کہ تو ٹھیک ہے. جس نے آپ کو خوبصورت بتایا آپ نے اسے بھی کہا ٹھیک ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا انسان ایک آئینہ ہے. بڑی یہ پتہ کی بات ہے. انسان ایک آئینہ ہے اور آئینے کے سامنے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنی ہی صورت نظر آتی ہے. سبحان اللہ. تو جسے اپنی صورت بری نظر آئی اس سے مجھے برا کہہ دیا، اور جسے اپنی صورت اچھی نظر آئی اس نے مجھے اچھا کہہ دیا. تو حضرت احسان کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنے حسین ہیں، اتنے حسین ہیں. میں اگر سادی زبان میں اس کا ترجمہ کر دوں اس جملے کی، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ امام محبوب خدا ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. اور حسینوں میں ہنسی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. یا رسول اللہ فداک امی وابی، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اللہ. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کامل بنایا ہے، اتنا کامل بنایا ہے کہ آج تک کسی ماں نے آپ جیسا کامل بیٹا کوئی دنیا میں جنا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کون تعریف کر رہا ہے؟
حضرت حسان تعریف کر رہے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی بات کرتا ہے نا. حضرت حسان کو چونکہ آپ سے محبت تھی تو آپ کی بات کی. اکمل من کا لم تلد النساء، آپ جیسا کامل بچہ آج تک کائنات کی سرزمین پر کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. اور کیسا پیدا کیا ہے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا نا، جیسی آپ کی تمنا تھی ویسا ہی اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا. یہ ترجمانی کون کر رہا ہے؟ حضرت حسان کر رہے ہیں ترجمانی. یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے آپ کی مرضی سے بنایا ہے، جیسا آپ کی مرضی تھی ویسا ہی اللہ نے آپ کو تکلیف فرمایا. عام لوگوں کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ رب فرماتا ہے ان اللہ یصور فی الارحام کیف یشاء، پوری کائنات میں انسانیت کی تخلیق رب فرما رہا ہے کہ جیسی میں چاہتا ہوں ویسی پیدا کرتا ہوں. لیکن حضرت حسان اللہ کے محبوب کے سامنے بیٹھ کے تعریف اس طرح بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا. سبحان اللہ. پوری کائنات کی تخلیق اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے محبوب کی تخلیق حضور کی مرضی سے. جیسا آپ نے چاہا ویسا اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا.